السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جانیں گے کہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس میں ایک بیسک ڈفرنس کیا ہے. اب ذرا ایکٹیو وائس کو دیکھ لیجئے. پہلے اگر بات کرنے والے کی نظر میں سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے تو بات کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ اپنے جملے کا آغاز سبجیکٹ سے کرتا ہے. اور اب ذرا پیسیو وائس کو دیکھ لیجئے. اگر بات کرنے والے کی نظر میں آبجیکٹ امپورٹنٹ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جملے کا آغاز آبجیکٹ سے کرتا ہے. ذرا پھر دیکھ لیجئے. بات کرنے والا اپنے جملے کا آغاز سبجیکٹ سے کرتا ہے چونکہ اس کی نظر میں سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے تو یہ جملہ کہلائے گا ایکٹیو وائس. اور اگر بات کرنے والا اپنے جملے کا آغاز آبجیکٹ سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نظر میں آبجیکٹ امپورٹنٹ ہے، سبجیکٹ نہیں. تو یہ جملہ پیسیو وائس کہلائے گا. یہاں تک کی گفتگو میں ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ جملے کے تین اہم پارٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 سبجیکٹ، نمبر 2 ورب اور نمبر 3 آبجیکٹ. سبجیکٹ کیا کرتا ہے؟ یہ ورب کو پرفارم کرتا ہے اور یہ ہمیں ایکٹیو وائس بنانے میں مدد دیتا ہے. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ اس پر وہ ورب پرفارم ہوتا ہے اور یہ پیسیو وائس بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ جو ہمارے تین پارٹس ہیں یعنی سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ، اس کی پہچان کی خوب پریکٹس کریں تو آپ کے لیے ایکٹیو وائس بنانا یا پیسیو وائس بنانا بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے. اب ذرا ایک مثال کے ذریعے سے ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کی بیسک ڈفرنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سینٹینس میں نے لیا ہے، دا گورنمنٹ از اوپننگ دا نیو اسکولس. جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کہ حکومت نئے اسکول کھول رہی ہے. میں نے انڈر لائن کر دیا ہے سبجیکٹ کو بھی اور آبجیکٹ کو بھی. اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کو لے کے آئے اور آخر میں ہم نے آبجیکٹ کا ذکر کیا. تو چونکہ امپورٹنس ہم نے فائل کو دی ہے، سبجیکٹ کو دی ہے، دا گورنمنٹ کو دی ہے، حکومت کو دی ہے، تو یہ سینٹینس ہمارا کہلائے گا ایکٹیو وائس. اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک لمحے کو حکومت یعنی کہ ہمارا سبجیکٹ، حکومت یعنی دا گورنمنٹ، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ذرا دیکھیے، ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا، حکومت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. تو باقی جملہ ہمارے پاس کیا بچا؟ نئے اسکول کھول رہی ہے. یہ جملہ بولتے ہوئے یہاں سے ہمیں جو اردو گرامر کا ایک بڑا قیمتی اصطلاح ہے روزمرہ، اس کی روح سے یہ جملہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا کہ نئے اسکول کھولے جا رہے ہیں. نہ تو اس جملے میں حکومت کا ذکر ہے، نہ اس جملے میں حکومت کا ذکر ہے. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں، حکومت کا ذکر کر ہی دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، مگر وہ بھی جملے کے آخر میں. ذرا دیکھیے گا، نئے اسکول کھولے جا رہے ہیں حکومت کے ذریعے. اب بھی یہ جملہ پیسے وائس کا ہے، اب بھی یہ جملہ پیسے وائس کا ہے چونکہ ہم نے امپورٹنس دی نئے اسکول یعنی کہ آبجیکٹ کو، امپورٹنس دی ہم نے نئے اسکول آبجیکٹ کو، امپورٹنس دی ہم نے نئے اسکول امپورٹنس کو، نئے اسکول آبجیکٹ، اسی کو ہم نے امپورٹنس دی ہے. تو یہ تینوں کے تینوں سینٹینسز پیسیو وائس کے ہوں گے.
अब इसका एक टेबल देख लीजिएगा कि जब हम इसकी बनाएंगे, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया और सब्जेक्ट को बिल्कुल आखिर में ले गए। तो यहाँ तो हमने सब्जेक्ट को बिल्कुल अहमियत ही नहीं दी, यानी हुकूमत का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमने हुकूमत का जिक्र कर दिया, लेकिन इम्पोर्टेंस किसको दी हमने? हमारे ऑब्जेक्ट को, यानी नए स्कूल, द न्यू स्कूल्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वो बेसिक डिफरेंस समझ गए हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, यानी अपने जुमले के स्टार्ट में लेके आएंगे, तो ये जुमला पैसिव वॉइस का कहलाएगा। और अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे किसको भला? सब्जेक्ट को, अपने जुमले के आगाज़ में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये जुमला हमारा कहलाएगा एक्टिव वॉइस का। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इस एक एक लेक्चर को बार बार सुनिए, अपने टीचर खुद बनिए और बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को पढ़ाइए जैसे मैंने आपको पढ़ाया। तो इंशाल्लाह कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को समझने में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।